علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کی بنیاد رکھنے والے ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ہمارے آصف بھائی کی جو ٹیم ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ابھی بھی وہ جو اپنے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ سارے دھرم والوں کو، سارے سماج کے لوگوں کو، ان کے دھرم گروہ کو یہاں پر جمع کر عوام کے اندر، سماج کے اندر یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کا ایک ہی دھرم ہونا چاہیے، وہ ہے انسانیت۔ انسانوں کا ایک ہی دھرم ہونا چاہیے، وہ ہے انسانیت۔ اور انسانوں کے جو الگ الگ دھرم ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے دھرم کے اوپر 100% عمل کرنے کی حق ہے، ان کو آزادی ہے، ان کو فریڈم ہے، وہ اپنے اپنے دھرم پر ہر اعتبار سے کیا کرے، عمل کرے۔ پر جب جڑ کر آنے کی بات ہو تو ہر کسی کا ایک ہی دھرم ہونا چاہیے، وہ ہے انسانیت۔ ہمارے جناب ڈاکٹر سدھیر صاحب نے بہت اچھی باتیں اس تعلق سے بتائی ہے۔ اصل میں یہاں پر 2-3 باتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ابوالکلام، ہم اس کبھی کبھی عبدالکلام کہہ دیتے، عبدالکلام الگ ہے، ابوالکلام الگ ہے۔ ابوالکلام، ابو، اس کا ایکسپلینیشن میں آپ کو دے دوں کیونکہ بہت ساری غلطی ہوتی ہے اس کے اندر بیان کرنے میں۔ عبدالکلام جو ہمارے میزائل مین تھے، اور ابوالکلام یہ جو ہمارے جو بھارت رتن اور وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، نام کے فرق کے ساتھ ہی ہم ان کو پہچانیں اور ہم ہماری آنے والی نسل کو، آنے والی پیڑھی کو بھی صحیح نام کے ساتھ جو ہمارے مہاپرش تھے ان کا گیان دیں۔ تو ابو کہتے ہیں والا، والا جیسے ہم ہمارے اردو کے اندر یا ہندی کے اندر کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا، اچھی خوبیوں والا، ہے کہ نہیں، پیسے والا، کاروبار والا، اس کو کہتے ہیں والا۔ ابوالکلام یہ ان کی کنیت ہے۔ کنیت کسی کہتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی کسی خوبی سے مشہور ہو جاتا ہے، اس کے آگے کنیت لگائی جاتی ہے۔ اصل میں ان کا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا محی الدین۔ کیا نام تھا؟ محی الدین ان کا نام تھا۔ ان کو ابوالکلام کیوں کہتے تھے؟ کلام کہتے ہیں بات کرنے کو، جیسے کوی ہوتا ہے جس کو ہم شاعر کہتے ہیں، ہے نا، ادیب کہتے ہیں، جو اپنے جیسے اردو ادب ہے، اردو کے گرامر کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو ادیب کہتے ہیں۔ ہندی کے ادب کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو ہم کوی کہیں گے، اور عربی کے اندر بھی جو عربی لینگویج کا اور گرامر کا جو ماہر جو ہوتا ہے اس کو بھی فصیح و بلیغ ادیب کہا جاتا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد عربی، فارسی اور اردو زبان کے ماہر تھے۔ اس زمانے کے اندر ان کے جو استاد لوگ تھے انہوں نے ان کو ابوالکلام کا لقب دیا تھا، اس وجہ سے وہ ابوالکلام کے نام سے فیمس ہو گئے، ورنہ مولانا کا نام محی الدین تھا۔ یہ ایک تاریخی بات میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مولانا نے محض اپنی عمر کے 14 سال کے اندر اپنی ڈگری پاس کر لی تھی۔ جو بھی انہوں نے ڈگریاں حاصل کی تھی وہ مکمل کمپلیٹ کر دی تھی۔ اور ایک بہت بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، مصر جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے، ایک کنٹری ہے مصر، عربی کنٹری، وہاں پر ایک یونیورسٹی ہے، جامع ازہر یونیورسٹی۔ جامع ازہر یونیورسٹی یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کے ٹاپ 10 لسٹ کے اندر آتی ہے۔ جامع ازہر یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے صرف 14 سال کی عمر میں پوسٹ گریجویشن لے کر وہاں سے سند فراغت اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ اتنی ان کی جو بدھی تھی، ان کی جو ذہانت تھی، اتنی قوی تھی اور اتنی شکتیشالی تھی کہ 14 سال کی عمر میں یونیورسٹی سے انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ پھر ان کو ابوالکلام کا لقب کیوں نہ ملے؟ یہ ان کی بہت بڑی کیا ہے، خوبی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف تعلیمی لائن کے اندر محنت نہیں کی، اور تعلیمی لائن کے اندر انہوں نے جو محنت جو کی ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ یہ تو مدعے میں بطور خاص آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تعلیمی لائن سے بہت لوگ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور بہت سارے ایجوکیشن اور پوسٹ گریجویشن اور جتنی بھی تعلیم ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، پر اس تعلیم کا جو مفاد آتا ہے، اس کا جو یہ آتا ہے نا فائدہ، وہ اس کی ذات کو ہی ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، جج بن گیا، میں نے جتنا بھی پیسہ کمایا میری ڈگری سے، میرے ہنر سے، تو میں نے اپنی پراپرٹی بنایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ سوچ کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے جتنی ترقی تعلیم کے اندر کی تو انہوں نے اپنا پورا پیسہ، اپنی پوری جائیداد تعلیم کے لگائی۔ 14 سال کی عمر سے لے کے تو 35 سال کی عمر تک مولانا کی ایک سوچ رہی تھی کہ انہوں نے
ایک منتھلی میگزین لسان الصدق کے نام سے شروع کیا تھا. منتھلی میگزین ایک کتاب چل جیسے کتاب آپ نے بنایا نا اس طرح سے ایک کتاب نکلتی ہے لسان الصدق. مولانا نے 10 سال کی محنت سے لسان الصدق اپنے خرچے سے ایک منتھلی میگزین شروع کیا. اس کے بعد مولانا نے اپنی 34 سالہ عمر کے اندر الہلال ایک ہفت روزہ ہفتے میں ایک بار ایک پیپر نکلتا وہ شروع کیا. اس کے اندر مولانا نے اپنے جو وچار تھے وہ لوگوں کے سامنے لائے اور اسی مجلے کی وجہ سے اسی الہلال پیپر کی وجہ سے مولانا کو ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بہت ساری مقبولیت کیا ہوئی حاصل ہوئی. مولانا نے